اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر نمبر 9 ایررز یعنی غلطیوں کے بارے میں ہے۔ ایررز یا غلطیاں کسے کہتے ہیں؟ ڈفرینس بٹوین ایکچوئل ریڈنگ اینڈ میجرڈ ریڈنگ آف اے کوانٹٹی، یعنی جب ہم کسی کوانٹٹی کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پیمائش یا اس کو میجر کرتے ہیں، تو اس میں غلطی کا چانس بھی ہوتا ہے۔ اب غلطی کہتے کس کو ہیں کہ اگر کسی چیز کی اصل لمبائی سے ہم کچھ بھی مختلف ناپ لیتے ہیں تو اس کی اصل ناپ سے زیادہ یا کم ہو جانے سے دونوں پڑھائیوں میں، دونوں ریڈنگز میں ایک ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جتنا ڈفرینس پیدا ہوگا، جتنا فرق پیدا ہوگا، بس اسی فرق کا نام ایرر یا غلطی ہے۔ اس لیے الفاظ کو دیکھیں، ڈفرینس بٹوین ایکچوئل ریڈنگ اینڈ میجرڈ ریڈنگ آف اے کوانٹٹی، یعنی کسی مقدار کی اصل پڑھائی اور لی گئی پڑھائی یا پیمائش کی گئی پڑھائی میں فرق کو غلطی یا ایرر کہتے ہیں۔ اب یہ غلطیاں خود بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، کیونکہ وجوہات الگ الگ ہوتی ہیں۔ اسی وجوہات کی بنیاد پر غلطیوں کی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو ٹائپس آف ایرر کی طرف آتے ہیں، اور ٹائپس آف ایرر کے ذریعے آپ کو مزید یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ غلطی سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلی غلطی پرسنل ایرر یعنی ذاتی غلطی ہے۔ اب ذاتی غلطی یعنی یہ غلطی اصل میں جو بندہ ریڈنگ لیتا ہے، کسی کوانٹٹی کو ناپتا ہے، خود اس سے ہوتی ہے۔ اس میں اس انسٹرومنٹ کا قصور نہیں ہوتا، انسٹرومنٹ میں فالٹ نہیں ہوتا۔ تو آئیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک اسکیل نظر آ رہا ہے، یہ سمجھ لیں سینٹی میٹر اسکیل ہے۔ اب اگر کوئی ایک پینسل کی لینتھ کو، لمبائی کو ناپتا ہے اور اسکیل کے ساتھ درست طریقے سے رکھتا ہے تو ریڈنگ کچھ اور آتی ہے۔ یعنی اس کا درست طریقہ کیا ہے کہ پینسل کا ایک سرا اسکیل کے 0 پر ہونا چاہیے۔ اب دوسرا سرا جس نمبر تک پہنچے گا تو پینسل کی لمبائی لینتھ اتنی ہوگی، تو ہم اسی کو ریڈنگ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اب جو آ رہا ہے 7 یعنی 7 سینٹی میٹر، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پینسل 7 سینٹی میٹر کی ہے، کیونکہ 0 سے لے کر 7 تک یہ پہنچ رہی ہے۔ تو یہ جو 7 ہے یہی ریڈنگ کہلاتی ہے، اردو میں سے پڑھائی کہتے ہیں۔ تو اب یہ درست ریڈنگ آئی ہے کیونکہ پینسل کو درست طریقے سے اسکیل کے ساتھ رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو یہ اسکیل یوز کرنا نہیں آتا اور وہ 0 کے بجائے پینسل کو اسکیل کے ساتھ 1 پر رکھتا ہے، اس کا ایک سرا، تو ظاہر ہے اس طرح پینسل کا دوسرا سرا اسکیل پر 8 تک پہنچ جائے گا۔ اب وہ ریڈنگ 8 لیتا ہے، تو اصل ریڈنگ سے 1 سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر زیادہ آئے گا، تو 1 سینٹی میٹر کا ڈفرینس پیدا ہو گیا۔ یہی ایرر ہے، یہی غلطی ہے۔ تو لیکن یہ غلطی اس میں اسکیل جو اپریٹس ہے یا ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ فالٹ اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی جو ریڈنگ لے رہا ہے، جو پیمائش کر رہا ہے، تو پیمائش کنندہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی لیے اس غلطی کو ذاتی غلطی یا پرسنل ایرر کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایرر arise due to weakness to take a reading by an instrument is called personal error۔ یعنی کسی ریڈنگ کو کسی آلے کے ذریعے لینے کی صلاحیت کی کمی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دوبارہ سن لیں، ایرر arise due to low ability to take a quantity by an instrument۔ کسی انسٹرومنٹ سے کسی ریڈنگ کو لینے کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے جو گڑبڑ ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پرسنل ایرر۔ اب ظاہر بات یہ جو پینسل کی میں نے مثال دی لینتھ ناپنے کی، تو اس میں اگر کسی کو درست طریقہ نہیں آتا تو وہ غلط ریڈنگ لے گا، اصل سے غلط ہو جائے گی۔ تو
تو اس قسم کی کوئی بھی فالٹ جس میں کوئی شخص کسی انسٹرومنٹ کسی اپریٹس کو غلط طریقے سے یوز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے رزلٹ غلط آتا ہے، ریڈنگ غلط آتی ہے، تو ہم اسے پرسنل ایرر یا ذاتی غلطی کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اس میں بھی کہ ہو کیا رہا ہے جو ڈیفینیشن کے مطابق کہ پینسل کی جو اصل لینتھ 7 سینٹی میٹر ہے اس کے بجائے وہ 8 سینٹی میٹر آ جاتا ہے، تو ڈفرینس پیدا ہو گیا۔ اب دوسری غلطی ہے سسٹمیٹک ایرر۔ سسٹمیٹک ایرر یعنی باقاعدہ قسم کی غلطی یا منظم غلطی، اس کو بعض جگہ پر بلکہ کتابوں کے اندر سلسلے وار غلطی بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کس قسم کی غلطی؟ دا ایرر وچ ارائز ڈیو ٹو فالٹ ان این انسٹرومنٹ، کسی آلے میں فالٹ کی وجہ سے جو غلطی پیدا ہوتی ہے اس کو جو ہے ہم سسٹمیٹک ایرر کہتے ہیں، یعنی آلہ استعمال ہو کر پرانا ہو جاتا ہے تو وہ پھر درست طریقے سے نہیں ناپ سکتا، اس سے درست ریڈنگ لینا ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن یہ غلطی ایک اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کو باقاعدہ ناپا جا سکتا ہے کہ اصل سے رزلٹ زیادہ آ رہا ہے یا اصل سے کم آ رہا ہے، یا کتنا زیادہ آ رہا ہے یا کتنا کم آ رہا ہے، باقاعدہ اسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ سسٹمیٹک ایرر کہلاتی ہے یا منظم غلطی کہلاتی ہے، جسے ہم باقاعدہ ناپ سکتے ہیں اور اصل سے اس کو پلس یا مائنس کر کے ریڈنگ کو درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایرر بھی جو ہے سسٹمیٹک کہلاتی ہے، اور انسٹرومنٹس کے حوالے سے اس کو زیرو ایرر بھی کہا جاتا ہے جو پلس اور مائنس ہوتی ہے۔ کسی اور دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ اس ایرر کو مزید ایکسپلین کروں گا جب ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے لیکچر دوں گا۔ تیسری قسم کی غلطی ہے رینڈم ایرر یعنی حادثاتی غلطی، اس کو ایکسیڈنٹل ایرر بھی کہتے ہیں۔ حادثہ یہ کا مطلب ضروری نہیں کہ کسی جگہ دو گاڑیوں کا ٹکراؤ ہو تو اسی کو حادثہ کہیں گے، یا دو آدمی جھگڑ لیں تو اس کو حادثہ کہیں گے، یا کسی گڑھے میں کوئی انسان گرے تو اسے حادثہ کہیں گے۔ اچانک کوئی واقعہ رونما ہو جائے خلاف توقع تو وہی ایک قسم کا حادثہ ہوتا ہے۔ اب دا ایرر وچ ارائز ڈیو ٹو دا لیب کنڈیشن دوز آر سم ٹائمز آؤٹ آف کنٹرول، یعنی یہ ایک ایسی غلطی ہے جو لیب کی سچویشنز یا صورتحال پر بعض اوقات کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی غلطی کو ہم حادثاتی غلطی یا رینڈم ایرر کہتے ہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ وہ کون سے حالات ہیں جن پر عام طور پر کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے وولٹیج، ہیومیڈیٹی یعنی نمی، اور ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت۔ وولٹیج بجلی کے دباؤ کا نام ہے۔ اب اگر لیب کے اندر، لیبارٹری کے اندر کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے جس کا تعلق بجلی کے وولٹیج کے ساتھ بھی ہے، تو اگر اچانک وولٹیج کم یا زیادہ ہو جائے گا تو جو رزلٹ اعلیٰ دے گا وہ درست نہیں دے گا، اور رزلٹ میں، پڑھائی میں، ریڈنگ میں غلطی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے اس میں ریڈنگ لینے والے کا بھی قصور نہیں ہوتا اور انسٹرومنٹ کا بھی قصور نہیں ہوتا، بلکہ سچویشنز پر یا حالات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور کیونکہ اچانک ہو جاتی ہے اس لیے رینڈم ایرر یا حادثاتی غلطی کہلاتی ہے۔ ہیومیڈیٹی یعنی ہوا کی نمی، تو کئی ایکسپیریمنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں جو ہوا کی نمی سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی ہوا میں آبی بخارات، واٹر ویپرز کم یا زیادہ ہو جائیں تو رزلٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیسے ہو جاتا ہے اچانک؟ فار ایگزامپل جب تجربہ شروع کیا گیا، لیب میں ایکسپیریمنٹ شروع کیا گیا تو بارش نہیں تھی، اور تجربے کے دوران ہی بارش ہو گئی، تو ظاہر بات ہے بارش کے دوران ہوا میں نمی، ہیومیڈیٹی، واٹر ویپرز کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر ایکسپیریمنٹ کا تعلق ہیومیڈیٹی سے ہے تو رزلٹ اوریجنل سے ہٹ کر آئے گا، اور یعنی ایک قسم کی غلطی، ایرر پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض ایکسپیریمنٹس کا تعلق ٹیمپریچر کے ساتھ ہوتا ہے، تو بارش وغیرہ ہو جانے سے، بادل وغیرہ آ جانے سے، یا دھوپ اچانک نکل جانے سے جو ہے ٹیمپریچر کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایک مخصوص ٹیمپریچر پر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو اچانک ٹیمپریچر چینج ہو جانے سے رزلٹ اصل سے ہٹ کر آئے گا، تو یہ غلطی بھی کیونکہ اختیار میں نہیں ہوتی، اچانک ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ حادثاتی غلطی کہلاتی ہے۔ اس میں بھی نہ تو انسان کا قصور ہوتا ہے، نہ ہی وہ انسٹرومنٹ کا قصور ہوتا ہے۔ البتہ لیبارٹری کے حالات کو اور کنڈیشنز کو بہتر کر کے ان غلطیوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مثلا وولٹیج کی کمی بیشی کو روکنے کے لیے اچھے قسم کا وولٹیج اسٹیبلائزر لگایا جا سکتا ہے، جس سے وولٹیج کنٹرول میں رہتا ہے، اور ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے لیب کو بہت زیادہ یعنی محفوظ طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، اچھا کر کے اس کے کھڑکیاں، دروازوں کو بند رکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگایا جا سکتا ہے،
یا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں. اس طرح اس کے اندر کا ٹیمپریچر فکس رہتا ہے اور اندر کی ہیومیڈیٹی فکس رہتی ہے. باہر اگر بارش ہوتی ہے یا دھوپ نکلتی ہے تو اس کا اثر لیبارٹری کے اندر کے سچویشنز پر، حالات پر نہیں ہوتا. تو لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، سامان اور آپریٹرس بھی خریدنا پڑتا ہے، لیبارٹری کو بہتر بنانا پڑتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حادثاتی غلطی ایسی ہے کہ اس پر بعض اوقات کنٹرول نہیں ہوتا. البتہ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو غلطیاں بھی سمجھ میں آئی ہوں گی اور ان کی اقسام بھی سمجھ میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.